کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں، میری نیک بندیاں وہ ہیں جن کے اندر قانتات کی صفت ہو۔ قانتات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے والی ہوں، نبی کی فرما برداری کرنے والی ہوں۔ مفسرین نے بہت لمبی چوڑی گفتگو قانتات کے تعلق سے کی ہے، اس کا خلاصہ میری ماں اور بہنوں میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیک عورت وہ ہے، نیک بندی وہ ہے، نیک خاتون وہ ہے، اچھی عورت وہ ہے کہ جو قانتات اپنی زندگی میں داخل کرے اور قانتات جیسی صفت اس کی زندگی میں ہو۔ قانتات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، نبی کی فرما برداری کرے، عاجزی انکساری کرے، شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی بات مانے، شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے گھروں کا معاشرہ انتہائی بھیانک ہو چکا ہے۔ گھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر گھر میں افراتفری ہے، شوہر بیوی سے ناخوش ہے، بیوی شوہر سے ناخوش ہے، شوہر بیوی کی بات نہیں مانتا، بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی۔ اللہ فرماتا ہے جس عورت میں یہ صفت ہو کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، نبی کی اطاعت و فرما برداری کرے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے اور شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے، تو وہ اللہ کے یہاں نیک ہے، اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ بلند ہے، اللہ اور اللہ کے نبی اس سے راضی۔ مجھے تو یہاں تک یاد پڑتا ہے میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ دو لوگوں کی نماز قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ نمازیں کتنی بھی اچھی طرح پڑھیں، کتنے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں اور کتنی بہترین طریقے پر پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پیغمبر اعظم نے اعلان کیا، اللہ دو لوگوں کی نمازیں قبول نہیں کرتا ہے۔ فرمایا پہلی نماز جو قبول نہیں کی جاتی وہ اس عورت کی ہے جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو، جو شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہ کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، وہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے رات کی تنہائی میں، رات کے سناٹے میں اکیلے ہو کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتی ہے تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا کی بات نہ مانے، آقا کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، اس غلام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ مجھے تو یہاں تک یاد پڑتا ہے اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کے جنتی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا جائے، جو مرد ہو یا عورت جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، وہ یقیناً کامیاب ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے، وہ جنت میں جانے والا اور جنت میں جانے والی 100% کامیاب ہے۔ سنو، اس لیے میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا ہے۔ فرماتے ہیں اگر تم جنت میں جانا چاہتی ہو تو سنو کہ جس عورت کا مرتے وقت شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی، اسے جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی عورت کا جب انتقال ہو، ایسی حالت میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا شوہر اس سے خوش ہو، تو اللہ اس کے لیے جنت کے فیصلے کرتا ہے، اس کی قبر کو نور سے منور کرتا ہے، اس کے درجات میں بلندی دیتا ہے اور اس سے اپنے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، نیک بننے کی کوشش کرو،
معاشرے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ اور اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں انہیں زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ماں اور بہنوں، اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتی ہو اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ آج گھر گھر میں جھگڑے، گھر گھر میں نافرمانیاں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس شوہر نے عورت کو کسی کام کے لیے کہا اور اس نے نہ کیا تو اللہ اور اللہ کے فرشتے ساری رات اس پر لعنت کرتے ہیں، سارے دن اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ کی نحوست اس پر نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت سے اسے دور کر دیا جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جب اللہ کی رحمت سے ہمارے گھر دور ہو جائیں گے تو پھر برکتیں نہیں آئیں گی، پھر اطمینان نہیں آئے گا، پھر سکون نہیں آئے گا، پھر خوشحالی نہیں آئے گی، پھر برکتیں نہیں آئیں گی۔ اس لیے کہ نحوست اور رحمت دو متضاد لفظ ہیں۔ جہاں نحوست ہوگی وہاں رحمت نہیں ہوگی، اور جہاں رحمت ہوگی وہاں نحوست نہیں ہوگی۔ ہاں، اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شوہر کی وہ بات مانی جائے گی جو جائز ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اگر شوہر کہے اللہ کے ساتھ شریک کرو، شوہر کہے نماز چھوڑو، شوہر کہے اللہ کے نبی کی محبت چھوڑو، تو یہ ساری باتیں شریعت کے خلاف ہیں، لہذا انہیں نہیں مانا جائے گا۔ شوہر کی وہ بات جو شریعت کے مطابق ہو، شوہر کی وہ بات جو شریعت سے تعلق رکھتی ہو، شوہر کی وہ بات جو قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو، اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ماں بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے کامیابی کا زیور ہے، کامیابی کا زینہ ہے، بلندی کا زینہ ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں جگہ جگہ دیکھو، گھر گھر دیکھو، یہاں وہاں دیکھو، شوہر شکایت کرتا ہے کہ میری بات نہیں مانتی، اور بیوی شکایت کرتی ہے کہ مجھے یہاں خوشحالی نہیں ملتی، میری کوئی قدر نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھتا ہے، میری بات پر کوئی لبیک نہیں کہتا ہے۔ اچھی طرح سنو، امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں اور بہنوں، تمہیں شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ جانتی ہو کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کس قدر ضروری ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں پالا، ہماری زندگی کی ضرورتوں کو پورا کیا، ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کیا ہے۔ اس لیے لڑکی کا جب تک نکاح نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین کی بات مانے اور والدین کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ لیکن نبی نے کہا، پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شادی ہو جائے تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کو اول نمبر پر رکھے اور والدین کو دوسرے نمبر پر رکھے۔ شوہر کہے تو لبیک کہے، شوہر کہے تو اس کی بات مانے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری نہ کی جائے، لیکن آپ اہمیت سمجھو عورت کی اور اہمیت سمجھو شوہر کی۔ اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شوہر ہو جائے، عورت کی شادی ہو جائے، تو ضروری ہے کہ وہ شوہر کے حکم کو اول نمبر پر رکھے، پہلے نمبر پر رکھے، اور گھر والوں کا اور ساری دنیا کا حکم دوسرے نمبر پر رکھے۔ شوہر کو ہر قیمت پر راضی کرنے کی کوشش کرے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی لختے جگر نور نظر حسنین کی ماں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، بات کرنے لگی
تو آپ نے کہا یا نبی اللہ رسول اللہ، اے ابو جان، آج میری حضرت علی سے لڑائی ہو گئی، میرے شوہر سے جھگڑا ہو گیا، کہا سنی ہو گئی، بات چیت ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لگائے ہوئے اطمینان سے بیٹھے تھے، بیٹی کی بات سنی کہ بیٹی نے کہا میرا جھگڑا ہو گیا میرے شوہر سے، کہا سنی ہو گئی میرے شوہر سے، تو اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوڑ کر کے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ انور لال ہو گیا، یعنی غصے کے اثرات آپ کے چہرے پر ظاہر ہونے لگے، اور پھر سختی کے ساتھ اپنی بیٹی سے کہا پھر تم نے کیا کیا، کیسے کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں نے معافی مانگ لی اور اپنے شوہر کو منا لیا۔ اگلا جملہ جو نبی نے کہا ہے توجہ سے سنو، صاحب بخاری فرماتے ہیں اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے فرمایا بیٹی تم نے ٹھیک کیا، معافی مانگ لی، تم نے اچھا کیا، اپنے شوہر کو راضی کر لیا، اگر ایسا نہیں کرتی تو میں محمد الرسول اللہ قیامت کے دن تمہاری سفارش بھی نہیں کرتا۔ آپ توجہ کریں، اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگتے جگر سے نہیں پوچھا بات کیا تھی، جھگڑا کیا تھا، تم نے کیا کہا تھا، شوہر نے کیا کہا تھا، غلطی کس کی تھی، حق پر کون تھا، بلکہ صرف اتنا سنا کہ جھگڑا کیا ہے میری بیٹی نے اپنے شوہر سے، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا، کہا میں نے معافی مانگ لی، فرمایا بہت اچھا کیا تم نے معافی مانگ لی اور اپنے شوہر کو راضی کر لیا، اگر تم ایسا نہ کرتی تمہارا شوہر تم سے ناراض رہتا اور اسی کنڈیشن میں تم دنیا سے چلی جاتی تو میں محمد الرسول اللہ تمہارا باپ ہوں یہ ضرور ہے، لیکن میں تمہاری سفارش قیامت کے دن نہیں کرتا اور میدان محشر میں تمہارے کام نہ تھا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، گھر کو گھر بنانے کی کوشش کرو، گھر کو اکھاڑا اور تمام تر پریشانیوں کی جگہ بنانے کی کوشش نہ کرو۔ گھر اس وقت گھر بنے گا جب اللہ کی اطاعت ہوگی، نبی کی اطاعت ہوگی، پیغمبر کی اطاعت ہوگی، شوہر کی اطاعت ہوگی، شوہر کی بات پر لبیک کہا جائے گا، اس کی جائز بات کو مانا جائے گا، اس کی خوشیوں کا خیال رکھا جائے گا، اس کے آرام کا، چین کا، سکون کا خیال رکھا جائے گا، تب یہ گھر جنت بن جائے گا، اور اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو گھر جہنم بن جائے گا، یہاں سے اطمینان و سکون ختم ہو جائے گا اور چین سب کچھ چلا جائے گا، اور پھر آخرت میں بھی ناکامی ہمارے مقدر میں تحریر کر دی جائے گی۔ احادیث کی کتابوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے تقریباً 15-20 سال پہلے پڑھا تھا، کچھ یاد ہے کچھ یاد نہیں ہے، اسے سنا کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عورت شوہر کی خدمت کس طرح کر سکتی اور کس طرح اس کو کرنا چاہیے اور کس طرح اس کو شوہر کو خوش کرنے کی، راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میاں بیوی ہیں، بیوی بے انتہا خوبصورت ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوبصورت ہیں، مالدار ہیں، دنیا کا ہر چین، دنیا کا ہر سکون اور دنیا کا ہر اطمینان اس کے گھر کے اندر ہے۔ میری ماں، میری بہن اچھی طرح سن، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے 5000 کا سوٹ بنایا ہے، میرے کو بھی بنانا ہے، فلاں کے گھر یہ آرام ہے، میرے گھر بھی یہ آرام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتیں جہنم میں اس لیے زیادہ جائیں گی کہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی، ساری زندگی ان کی ضرورتیں پوری کرے شوہر، لیکن ایک ضرورت اگر پوری نہ ہو سکے تو سر پر آسمان اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے شکوے کیے جاتے ہیں، اس کی شکایتیں کی جاتی ہیں۔ اچھی طرح سنو ماں اور بہنوں،
اللہ نے ہر عورت کا مقدر الگ الگ تحریر کیا ہے. جس عورت کے مقدر میں جو ہے اللہ اسے عنایت کرے گا، اور جو نہیں ہے ساری کائنات اس کے لیے محنت اور کوشش کر لے، اللہ کی جانب سے وہ سکون، وہ اطمینان، وہ دولت، وہ تمام تر آرام کی چیزیں اور آشائش کی چیزیں عطا نہیں کی جا سکتی. اس لیے نظر اللہ کی ذات پر رہنی چاہیے، اللہ کی قدرت پر رہنی چاہیے، اللہ کی عنایت اور توجہ پر رہنی چاہیے. اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہنا چاہیے، اور شوہر کے کاروبار کے لیے، برکت کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، صحت کے لیے، کامیابی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اتنی سی تمہید کے بعد واقعہ سنو. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوبصورت ہیں، مالدار ہیں، حسن و جمال ان کے پاس ہے، بہترین گھر ہے، ہر طرح کا آرام اور چین اور سکون جو اس زمانے میں ہو سکتا تھا ان کے گھر میں ہے. بیوی بھی حسین و جمیل ہے، بے انتہا خوبصورت ہے، اپنے شوہر کی ہر بات کو مان کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتی. ایک رات کی بات ہے، دونوں سو رہے تھے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، بیوی سے کہا کہ پانی لے کر کے آؤ. بیوی پانی لینے چلی جاتی ہے. پانی اس زمانے میں اتنی جلدی سے آسانی سے نہیں ملتا تھا. پانی لانے میں کچھ دیر ہو گئی. آ کر کے دیکھا تو شوہر سو چکے ہیں، نیند کی آغوش میں جا چکے ہیں. اب عورت سوچ رہی ہے، بیوی سوچ رہی ہے کہ میں کیا کروں؟ اگر جگاؤں تو انہیں تکلیف ہوگی، اور اگر نہ جگاؤں تو پیاس کا خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں سو جاؤں اور ان کی آنکھ کھلے، یہ پانی مانگے تو پانی ملنے میں دیر ہو جائے اور ان کو پیاس کی شدت پریشان نہ کرے. اس لیے سوچتی ہیں کہ کیا کروں. تو ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے، شوہر کو جگاتی نہیں ہیں بلکہ پانی کا برتن ہاتھ پر رکھتی ہیں اور شوہر کے سرہانے کھڑی ہو جاتی ہیں. صبح کے بعد، تہجد کے بعد ساری رات شوہر سوتے رہے. صبح کے وقت، تہجد کے وقت اٹھے تو دیکھا کہ بیوی سرہانے پانی لے کر کے کھڑی ہوئی ہے. شوہر نے کہا تم ساری رات سوئی نہیں؟ کہا نہیں سوئی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں نے کہا اور میں نے سوچا اگر آپ کو جگاؤں گی پانی پینے کے لیے تو آپ کی نیند میں خلل پڑے گا، آپ کو تکلیف ہوگی. میری محبت نے، اطاعت و فرما برداری نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں. کہا تو پانی رکھ دیتی، سرہانے سو جاتی. کہا میں نے سوچا تھا، لیکن پھر میرے ذہن نے کہا اور میرے ذہن نے مجھے کچوکے لگائے، اگر تم نے ایسا کر لیا یہ اٹھیں گے، پیاس کی شدت انہیں ہوگی، مجھے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے پانی نہ پیے یوں ہی سو جائیں، تو یہ بھی میں گوارا نہیں کر سکتی. اس لیے میں ساری رات پانی ہاتھ پر رکھ کر کے آپ کے سرہانے پر کھڑی رہی ہوں. شوہر بہت خوش ہوئے، پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے آج محبت کا حق ادا کر دیا ہے، اطاعت و فرما برداری کا حق ادا کر دیا ہے. مانگ لو جو مانگنا چاہتی، جو مانگو گی وہ دوں گا. بیوی نے کہا دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو. کہاں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، میں بہت خوش ہوں تم سے، تمہاری فرما برداری سے. آج تم جو مانگو گی وہ تمہیں دوں گا اور دینے کی کوشش کروں گا. بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو پھر طلاق دے دو. اب اتنا سنا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شوہر پریشان ہو گئے. ایسی فرما بردار بیوی، حسین و جمیل خوبصورت بیوی اور اطاعت کرنے والی بیوی طلاق مانگ رہی ہے. کہنے لگے میں نے کوئی کمی کیا ہے؟ کہا کمی کوئی نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے وعدہ کیا ہے جو مانگوں گی دو گے، لہذا میں کچھ مانگنا نہیں چاہتی، صرف طلاق چاہتی ہوں، مجھے طلاق دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا ٹھیک ہے، صبح کو ہم اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں گے اور اپنا مقدمہ رکھ دیں گے. آپ جو فیصلہ فرمائیں گے دونوں قبول کر لیں گے، مان لیں گے.
بیوی نے کہا ٹھیک ہے. صبح ہوئی, دونوں میاں بیوی چلے. راستے میں سڑکیں اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی, راستے کچے ہوتے تھے. ایک گڑھے میں شوہر کا پیر گرا اور زخم لگا, خون بہنے لگا. بیوی نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اور نکالا, زخم پر باندھا اور کہنے لگی چلو گھر چلو, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں چلتے. شوہر نے کہا طلاق نہیں لوگی؟ کہا نہیں, طلاق کی اب ضرورت نہیں ہے, میرا مسئلہ حل ہو گیا, مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی, سمجھا رہا تھا تو بضد تھی کہ طلاق چاہیے. اب جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہیں لے کر کے چل رہا ہوں تو منع کر رہی ہو. کہا گھر چلو پھر بتاؤں گی راز کیا ہے. جب دونوں گھر پہنچ گئے تو بیوی نے جو جملے کہے ہیں وہ سنو, زندگی میں داخل کرو اور گھر کو گھر بنانے کی کوشش کرو. کروڑوں رحمتیں ہوں اس صحابیہ پر, اس بیوی پر کہ اس نے ہم کو ایک ایگزامپل پیش کیا ہے, نمونہ پیش کیا ہے, اسوہ پیش کیا ہے, گھر کو گھر بنانے کا ایک طریقہ پیش کیا ہے. کہنے لگی سنو, میں نے اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء, کہ اللہ جب کسی بندے سے یا بندی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو پریشانیوں میں گھیر دیتا ہے. صب علیہ البلاء, صبا کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں انڈیل دینا, یعنی اللہ پریشانیاں اسے دیتا نہیں ہے بلکہ پریشانیاں اس پر انڈیل دیتا ہے. اولاد کی پریشانی, رزق کی پریشانی, صحت کی پریشانی, طرح طرح کی پریشانیوں میں اللہ اسے ڈھکیل دیتا ہے. نبی نے, پیغمبر نے کہا اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء, اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے, کسی بندی سے محبت کرتا ہے تو اللہ پریشانیاں اس پر انڈیل دیتا ہے. لہذا میں جب سے تمہارے نکاح میں آئی ہوں میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی آپ کے گھر میں, کوئی دقت, کوئی الجھن نہیں دیکھی آپ کے گھر میں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم سے اللہ راضی نہیں ہے, اور جس گھر سے اللہ راضی نہ ہو اس گھر میں رہنے کی ضرورت کیا ہے. گویا بالفاظ دیگر آپ کہتی ہیں کہ جس گھر میں پورے سال کوئی پریشانی نہ آئے, کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی الجھن نہ آئے, اس گھر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ اس گھر سے اور گھر والوں سے راضی نہیں ہے. لیکن جب صبح میرے ساتھ آپ چلے, آپ کو چوٹ لگی, ہمارے سامنے پریشانی آئی, تو میرے دل نے پکار کر کے کہا کہ اللہ ہم سے راضی ہے, اللہ ہم سے خوش ہے, ہمارے سامنے پریشانی آ گئی ہے, اس لیے میں نے طلاق لینے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے. ہم دونوں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہیں گے. میری ماں اور بہنوں, گھر کی پریشانیاں, گھر کی دقتیں, گھر کی الجھنیں یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہیں اگر اللہ کی جانب متوجہ ہوا جائے. لہذا پریشانیوں میں, دقتوں میں, الجھنوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے, عاجزی کرنا چاہیے, انکساری کرنا چاہیے. ہر لمحے, ہر وقت میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری, نبی کی اطاعت و فرما برداری اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا چاہیے. اس لیے اللہ نے کہا فالصالحات قانتات, نیک عورتیں وہ ہیں, اچھی عورتیں وہ ہیں, اللہ کی پسندیدہ بندیاں عورتیں وہ ہیں جو اپنے اندر تواضع رکھتی ہیں, عاجزی رکھتی ہیں, انکساری رکھتی ہیں, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں, شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں اور شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. وقت ہو چکا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب